الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 1324. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو کہ اس نے خود بنایا تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی پیش کی اور کدو کا شوربہ پیش کیا اور بنا ہوا گوشت پیش کیا. یعنی گوشت بنا ہوا تھا، کدو کا شوربہ بنا ہوا تھا اور روٹیاں تھیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے اطراف میں سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ کدو کو پسند کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھانا پسند تھا، تو اس لیے میں بھی اس دن سے کدو کھانا پسند کرتا ہوں. یہ تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں. اللہ کے رسول کی آواز سنتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی آواز میں کمزوری ہے. اور اللہ کے رسول کو کدو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں کدو سے محبت ہو جاتی ہے. اسی طرح صحابہ میں سے ایک صحابی جو تھے وہ ہمیشہ اپنے گلے کا بٹن جو تھا یہ کھلا رکھتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا تھا کہ آپ کے گلے کا بٹن کھلا تھا تو میں ہمیشہ اپنے گلے کا بٹن کھلا رکھتا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضرت علی جو تھے انہوں نے ایک کام کیا اور وہ کام کرنے کے بعد مسکرائے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا اور اس کے بعد مسکرائے تھے تو میں اس لیے مسکرایا ہوں. تو صحابہ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے. حدیث نمبر 1325. عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ککڑیوں کو اور کھجور کو ملا کر کھاتے تھے. کھجور اور ککڑی کو ملا کر کھانے میں حکمت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرتی ہیں اور مل کر ایک معتدل غذا بن جاتی ہیں اور دونوں کے مضر اثرات دور ہو جاتے ہیں. ککڑی پیاس کو تسکین دیتی ہے جبکہ جو کھجور ہے یہ پیاس لگاتی ہے. کھجور گرم ہوتی ہے، ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے. اسی طرح کھجور کھانے سے پیاس لگتی ہے، تر کھانے سے پیاس بجھتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے اصلاح کرتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر کھاتے تھے. حدیث نمبر 1326. عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. جبلہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے اور عراقی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے کہ ہمیں قحط سے دوچار ہونا پڑا. ان دنوں ابن زبیر ہمیں کھجوریں کھلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہم کھجوریں کھا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر ہمارے قریب سے گزرے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کھجوریں کھانے سے منع کیا ہے. ہاں ایسا اس صورت میں جائز ہے جب کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے اجازت حاصل کر لے. دیکھیں جی کھانا وافر ہے تو آپ 2 کھجوریں کھا لیجئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ قحط پڑا ہوا تھا اور قحط میں ابن زبیر انہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو ظاہر کھانا نپاتلو ہی ہوتا تھا. تو عبداللہ بن عمر سے ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 کھجوریں کٹھی کھانے سے منع کیا ہے، ایک ایک کر کے کھاؤ. ٹھیک ہے. ہاں اگر ساتھی اجازت دے دیں پھر جائز ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. گھر میں کسی کی دعوت ہے اور اس وقت ایک شخص جو ہے وہ ساری بوٹیاں اپنے برتن میں نہ ڈال دے، دوسروں کا بھی خیال رکھے. ہاں اگر
بہت وافر ہے پھر وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سالن میں بوٹیاں بہت زیادہ نہیں ہیں تو پھر انسان کو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. حدیث نمبر 1327 حضرت سعد کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اسے اس دن نہ تو کسی قسم کا زہر فائدہ دے گا، نہ ہی کسی قسم کا زہر نقصان دے گا، اور نہ ہی جادو. اب مدینے میں بہت سی کھجوریں ہوتی ہیں، مدینے میں کھجوروں کے باغات ہوتے تھے اور ان میں اجوا کھجور بھی ہوتی تھی. اجوا کھجور جو ہوتی ہے یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے، چھوٹا سائز ہوتا ہے، ذائقے میں بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. تو اجوا کھجور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاصیت بتائی کہ جو شخص روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے، بلکہ جس دن کھا لے اس پورا دن اسے زہر اثر نہیں کرے گا، اس پر جادو بھی اثر نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے. آپ اگر اس کی پابندی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے. ویسے اجوا کھجور جو ہے یہ دل کی بیماریوں میں بھی بڑی فائدہ دیتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں میں اجوا کھجور اور اس کی جو گٹھلی ہے اگر اس کو بھی پیس کر کھائیں تو وہ اس کی گٹھلی بھی بہت فائدہ دیتی ہے. آج کل بازار سے اجوا کھجور اور اس کی گٹھلی، اس کو ملا ہوا، اس کا پیسٹ پاؤڈر ملا ہوا بازار سے مل جاتا ہے، جس میں اجوا کھجور بھی ہوتی ہے اور اس کی گٹھلی کو بھی پیس کر ملا دیا گیا ہوتا ہے، اور یہ دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثر بتایا ہے کہ جو کوئی ایک صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس کو نہ زہر نقصان دے گا نہ اس پہ جادو اثر کرے گا. حدیث نمبر 1328 سعید بن زید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من کی قسم سے ہے اور اس کے پانی میں آنکھ کے لیے شفا ہے. من کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا تھا. سلوہ جو تھا بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جن کو بنی اسرائیل شکار کر لیتے تھے اور پھر کھا لیتے تھے، اور من جو تھا یہ جب صبح کے وقت اٹھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے ہی زمین کے اوپر ایک جیسے شبنم ہوتی ہے اسی طرح کر کے چیز پڑی ہوتی تھی اور یہ اسے اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے اور یہ میٹھی ہوتی تھی. تو جو کھمبی ہے یہ بھی من کی قسم کی ہے. کھمبی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا برسات میں کہ ایک چھتری سی بنی ہوتی ہے سفید رنگ کی جس کی کوئی جڑ بھی نہیں ہوتی، وہ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے، اتنی سی بس اس کی ہوتی ہے، شاخ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک چھتری سی بنی ہوتی ہے، تو یہ کھمبی ہوتی ہے. تو کھمبی من کی قسم سے ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے. اس سے آنکھوں کی بہت سی دوائیاں بنتی ہیں اور اگر خالص وہ پانی بھی استعمال کیا جائے تو جو ایسے لوگوں کو جو کہ اندھے ہوں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. حدیث نمبر 1329 جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم پیلو چنا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ رنگ کے چنو کیونکہ سیاہ رنگ کا پھل اچھا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو پیلو کا درخت ہے یہ جھاڑیوں کی صورت میں ہوتا ہے، تو کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کوئی نبی ایسا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ سب نبی بکریاں چراتے رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کی تربیت کے لیے ان سے بکریاں ضرور چروائی ہیں. بکری جو ہے یہ ایسا جانور ہے جو کہ جس کی نگرانی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، چونکہ انہوں نے اپنی قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ ان کے اندر برداشت اور صبر پیدا ہو. حدیث نمبر 1330 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کی ضیافت کرنی تھی، مہمان نوازی کرنی تھی، آپ نے اپنی بیویوں کے ساری بیویوں کے گھر پیغام بھیجا، وہاں سے کیا ملا؟ پانی. صرف اندازہ کیجئے ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کے گھروں میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کی کون مہمان نوازی کرتا ہے، کون اس شخص کی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ ایک انصار میں سے ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں. وہ اپنے بیوی کی طرف گیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو. وہ کہنے لگی ہمارے پاس تو صرف بچوں کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے. وہ خاوند کہنے لگا ایسا کرو اپنا کھانا لے آؤ اور اپنا چراغ بجھا دو. رات کا وقت تھا تو بیوی کہنے لگی کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا میں نے کھانا رکھا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے. تو خاوند کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ تم وہی کھانا لے آؤ، بچوں کو بھوکا سلا دو، کوئی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس کی ہم مہمان نوازی کر لیتے ہیں. تو اور تم چراغ بجھا دینا. چراغ کس لیے بجھانا تھا؟ کیونکہ کھانا تھوڑا تھا، کھانا اتنا نہیں تھا کہ میزبان بھی کھاتا اور مہمان بھی کھاتا. ایک مہمان کے کھانے کے لیے کھانا موجود تھا اور اگر میزبان بھی اس میں سے کھاتا تو پھر مہمان کا پیٹ نہ بھرتا. تو اس کی ترکیب یہ سوچی گئی کہ تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا اور میزبان جو تھے وہ اندھیرے میں اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ کھانا منہ چلانے کی آواز آتی رہی. ان کا خیال، ان کا مطلب یہ تھا کہ مہمان اس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ پیٹ بھر لے گا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اپنا کھانا لاؤ اور اپنا چراغ بجھا دو، بچوں کو سلا دو، جب وہ رات کا کھانا چاہیں اس سے پہلے ہی انہیں بھوکا سلا دو. وہ عورت جو ہے اس نے کھانا تیار کیا اور اس نے چراغ بجھا دیا، بچوں کو سلا دیا، پھر وہ کھڑی ہوئی گویا کہ وہ اپنے چراغ کی بتی درست کر رہی ہے تو اس نے چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دیا. تو وہ دونوں اسے یہ دکھاتے رہے کہ گویا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. کیسے دکھاتے رہے؟ اندھیرا تھا، اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ اسے منہ چلانے کی آواز آتی رہے. اس کے سامنے یہ شو کیا کہ میزبان بھی کھا رہے ہیں. تو یہ دونوں بھوکے ہی سوئے، دونوں میاں بیوی بھی بھوکے سوئے اور بچے بھی بھوکے سوئے. جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ رات کو ہنسے یا اللہ تعالیٰ کو تمہارا عمل بہت پسند آیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ سارا معاملہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اگر خود فاقے سے کیوں نہ ہوں. یہ اصل میں ام سلیم تھیں اور ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ تھے. ام سلیم اور ان کے شوہر ابو طلحہ تھے اور یہ مہمان حضرت ابو ہریرہ خود ہی تھے جو کہ بھوکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. تو ام سلیم اور ابو طلحہ نے اس طرح کر کے بچوں کو بھوکا رکھ کے اور خود بھوکے رہ کے اس طرح کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا. اب اس کے اوپر پھر قرآن میں آیت اتر آئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ وہ لوگ سے مراد انصار ہیں، وہ لوگ اپنے جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اور اگرچہ ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں. یہ سورہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ مہمان کی مہمان نوازی جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے. خود بھوکے رہ کے بھی کرنی پڑے تو تب بھی کرنی ہے. کیا خیال ہے ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں.
ہمارے گھر ڈھیر کھانے کو ہوتا ہے، ہم صرف اس بات سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، لو اب ہم کھانا تیار کرنا پڑے گا اور ہمیں جی اس کی خاطر مشقت کرنی پڑے گی۔ ذرا سوچ لیجئے صحابہ مہمان کی خاطر کتنی مشقت کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1332، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ فقیر لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا جس کے پاس 2 آدمیوں کو کھانا ہو تو وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے، اور اگر کسی کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ 5ویں یا 6ٹھے کو ساتھ لے جائے۔ اب اصحاب صفہ یہ صفہ جو تھا یہ مسجد نبوی میں تھا، ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس چبوترے کے اوپر تقریباً کوئی 60 یا 70 لوگ رہتے تھے، اور یہ لوگ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے ساتھ سے دین سیکھتے تھے اور سارا دن آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان کی کھانے پینے کا انتظام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذمہ تھا۔ تو اصحاب صفہ جو تھے محتاج لوگ تھے، ویسے بھی کاروبار نہیں کرتے تھے، سارا دن دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو اصحاب صفہ میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کو کھانا کھلا دے، اور کسی کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو 2 آدمی اپنے پاس لے جائے، 4 آدمیوں کا کھانا 6 آدمیوں کو کافی ہو جائے گا۔ اور ابو بکر جو تھے وہ 3 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ اب دیکھیے جی، جو شخص ترغیب دیتا ہے اسے سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے، باقی سارے تو کوئی 1 لے کے جا رہا ہے، کوئی 2 لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر 3 لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ 10 اصحاب صفہ میں سے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے گھر میں تھا، میری والدہ تھیں اور میرے والد تھے اور میری بیوی تھی اور میرا خادم تھا، یعنی یہ 5 لوگ تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی عشاء کا کھانا کھا لیا تھا، پھر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی گئی، پھر لوٹے، پھر ٹھہرے رہے حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وقت گزارا۔ تو وہ رات کو کافی دیر کے بعد گھر تشریف لائے، تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کو آپ کے مہمانوں سے کس نے روک رکھا تھا؟ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا انہوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی انہوں نے انکار کیا یہاں تک کہ آپ نہ آ جائیں۔ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک میزبان نہیں آئے گا، میزبان بھی ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو ہم مل کے کھانا کھائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض کاموں میں مشغول تھے، آپ نے وہیں کھانا کھا لیا تھا اور لیٹ گھر آئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کی ناراضگی کے ڈر سے وہاں سے ہٹ گیا اور جا کر چھپ گیا۔ حضرت ابو بکر نے آواز دی، او کاہل، نالائق، اور برا بلا کہا، اور مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا آپ لوگ کھانا کھائیں، اگرچہ یہ کھانا نہ بے وقت ہے، یہ خوشگوار نہ ہوگا، اور اللہ کی قسم میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اصل بات ہے رات لیٹ ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر کو اس بات کا غصہ تھا کہ شاید گھر والوں نے ان کی مہمانداری کرنے میں غفلت کی ہے، حالانکہ ان کی بیویوں نے بتا چکی تھیں کہ ہم نے انہیں کھانا ان کے آگے رکھا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور پھر ان کے بیٹے جو تھے ان کو بھی یہ فکر تھا کہ میرے والد مجھے ناراض ہوں گے کہ شاید تم نے کوئی سستی کی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر نے انہیں برا بھلا بھی کہا، غصے میں آ گئے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ شاید گھر والوں نے تھوڑی سی اس سلسلے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس وقت پھر اسی لیے انہوں نے عبد الرحمن کو بھی ڈانٹا اور مہمانوں سے کہا آپ لوگ کھانا کھائیں۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اس کھانے میں سے جو ہی ایک لقمہ اٹھاتے تھے وہ نیچے سے بڑھ کر پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے نیچے سے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانا اس سے زیادہ بچ گیا جتنا پہلے تھا۔
یعنی جتنا پہلے بھرا ہوا تھا کھانا کھانے کے بعد آپ یوں سمجھے اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بچ گیا تھا، اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی سے کہا اے بنو فراس کی بہن، یہ حضرت ابو بکر کی بیوی کا نام جو تھا ام ربمان تھا اور ان کے قبیلے کا نام فراس تھا، تو لہٰذا انہوں نے کہا اے فراس کی بہن یہ کیا معاملہ ہے، یہ کھانا جو ہے یہ کیوں پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ مہمانوں نے کھایا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ تو اس وقت پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ اس میں سے بعد میں حضرت ابو بکر نے بھی کھایا اور کہا میں نے جو قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی قسم یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، شیطان کی وجہ سے تھی۔ پھر حضرت ابو بکر نے اس میں سے 1 لقمہ اور کھایا اور وہ کھانا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ وہ کھانا صبح تک وہیں پڑا رہا۔ ہمارے ایک اور دوسرے قبیلے کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کی میعاد گزر گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 12 افراد کی سرکردگی میں 12 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر شخص کے ساتھ کافی زیادہ آدمی تھے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کتنے تھے، یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کتنے کتنے افراد تھے، یعنی بے شمار افراد تھے۔ ان تمام لوگوں نے وہ کھانا کھایا، وہی جو حضرت ابو بکر کے گھر سے بچا ہوا ہے کھانا، وہ سب نے کھایا اور تب جا کے وہ کھانا ختم ہوا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پہ ایک بات دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کھانا دیکھیں جی اتنا ہے اور یہ اتنے آدمیوں کو پورا آ جائے گا، یا بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی میرے پاس 1000 روپیہ ہے اور 1000 روپیہ میں فلاں فلاں کام ہو سکتا ہے، اور ہم لوگ عام طور پہ اس کی تعداد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کتنا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اصل یہ چیز نہیں ہوتی، اصل چیز برکت ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ 1000 روپے میں بھی اتنی برکت ڈال دیتے ہیں جتنی 5000 میں بھی نہیں ہوتی۔ برکت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چیز ہم خریدنا چاہتے ہیں وہ ہماری اس میں پوری آ جاتی ہے، پوری آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات 1,00,000 روپے میں بھی اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی اس 5000 میں برکت ہوتی ہے۔ اب وہ برکت کیسے نہیں ہوتی؟ ویسے تو گننے میں آپ کہیں گی کہ یہ 1,00,000 روپیہ ہے اور یہ 5000 ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسا خرچہ پڑ جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے، اور وہ جو 5000 تھے اپنے اس میں بہت سے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو پورا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات زیادہ کھانا جو ہے وہ اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، اس کے ساتھ برکت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مل کے کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ مل کر آپ کھانا کھائیں تو 3 آدمیوں کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے، اور 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور ویسے یہ ہم عورتوں نے بھی گھر میں دیکھا ہے، علیحدہ علیحدہ برتن میں سب بچوں کو کھانا ڈال کے دیں تو اس کی بجائے ایک ڈش میں کھانا ڈال کے دیں، آپ دیکھ لیجئے سارے مل کے کھانا کھائیں تو تھوڑے کھانے میں زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برکت کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ دوسری بات یہ ہے مل کر کھانا کھائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے اپنے ساتھیوں کے لیے ایثار کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ آپ جو شخص اپنی نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ نفس کا لالچ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنا حصہ نکال کے رکھ دوں۔ میں آپ کو بتاؤں جب انسان کو اپنا لالچ ہوتا ہے پھر ایسے کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ تو برکت کے لیے اپنے دل کھلے کریں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے، مجھے عطا فرما دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خود اکیلے کھانا گوارا نہیں کرتے اور اپنے ساتھیوں کو ہر موقع پہ ساتھ بلا لیتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 10 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ 1000 لوگوں کو کافی کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1333 ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1334 حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی دعوت کی، آپ نے اسے 7 بکریوں کا دودھ پلایا، وہ پیتا چلا گیا۔ ایک بکری کا دودھ پلایا، دوسری کا، تیسری کا، 7 بکریوں کا دودھ پلایا۔ یہی شخص اگلے دن مسلمان ہو گیا اور ایک بکری کے دودھ سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اس کا مقصد کھانا پینا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے تھوڑے سے اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، جبکہ کافر کی چونکہ زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی ہوتا ہے، وہ کھاتا جاتا ہے، اس کی نیت نہیں بڑھتی، وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے اور ذرا سوچئے کہ ہماری ساری زندگی کھانے پینے کے گرد گھومتی ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے فخر سے کہتی ہیں جی میرا تو سارا دن کچن میں ہی گزر جاتا ہے، ہمارا تو چولہا ہی کسی وقت نہیں بجھتا، صبح ناشتہ بنایا وہ ختم ابھی ہوا نہیں، دوپہر کے کھانے کی تیاری ہو گئی، دوپہر کا کھانا بھی کھایا نہیں گیا تو رات کے لیے تیاری ہو گئی۔ اب آج کل ظہر کی نماز سے جوں افطاری کی تیاری شروع ہوتی ہے مغرب تک چلتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کھانے پینے کے لیے تو نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو رمضان رکھا تھا اپنی عبادت کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے۔ تو اس لیے ذرا غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں کھانا پینا کتنی اہمیت رکھتا ہے، ہم کتنی آنتوں میں کھاتے ہیں۔ ایمان والا شخص تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتوں میں کھاتے ہیں۔ تو یہ جو زیادہ کھانا ہے یہ ایمان والوں کے لیے پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1335 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی بہت کھانا کھاتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ تھوڑا کھانا کھانے لگ پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ مومن تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر تو 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کی تھی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ کی زندگی جو تھی یہی پسندیدہ ہے۔ یہ دنیا میں ہم کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں کھانا پکائیے، کھانا کھائیے، لیکن کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیے۔ حدیث نمبر 1336 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا تھا، اگر چاہتے تو کھا لیتے ورنہ اسے چھوڑ دیتے، کھانا پسند آتا کھا لیتے، نہ پسند آتا چھوڑ دیتے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نمک کم ہو جاتا ہے مرد آسمان سر پہ اٹھا لیتے، لیکن یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اللباس والزینہ، کھانے پینے کے ہم نے آداب پڑھ لیے، ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، کس انداز سے کھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں لباس اور زینت کے مسائل۔ حدیث نمبر 1337 ام سلمہ کی حدیث ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ انڈیل رہا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کے ساتھ تکبر پیدا ہوتا ہے، تو جو شخص دنیا میں سونی چاندی کے برتنوں میں پیے گا وہ آخرت میں نہ پیے گا۔ یہ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جو ہے اس کے بارے میں ہے،
بعض اوقات ہمارے ہاں ایسے برتن ہوتے ہیں جن کے اندر سونا استعمال ہوتا ہے یا سونے کی لائنز لگی ہوتی ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں شریعت نے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1338 برا بن عازب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے ہی ہمیں منع فرمایا۔ ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا اور جنازے کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ مریض کی عیادت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جب انسان مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس وقت جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنازے کے پیچھے جانے سے اگر تو نماز جنازہ تک وہاں رہا 1 قرات کا ثواب ہے، اور اگر دفن ہونے تک میت کے ساتھ رہا تو 2 قرات اجر ملتا ہے۔ اور آپ نے ہمیں چھینکنے والے کو جواب دینے کا حکم دیا۔ چھینکنے والے کو جواب سے کیا مراد ہے؟ جو شخص چھینکے اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور واقعی جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ دیکھیں پورے جسم میں ہمارے نظام تنفس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم چھینکتے ہیں تو اپنے آپ کو بعض اوقات احساس ہوتا ہے جیسے پورا جسم کھل گیا ہے، منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جو شخص سن رہا ہے اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جو شخص اس کو یہ دعا دیتا ہے یرحمک اللہ کی، تو اس کے جواب میں چھینکنے والا پھر اسے دعا دیتا ہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اس کو تشمیت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یہ یرحمک اللہ کہا جائے، اور یرحمک اللہ کے جواب میں اس کو خود بھی دعا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے ہیں کہ بہانے سے ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ کبھی ہم یہ دعا السلام علیکم کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم یہ دعا جو ہے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کی صورت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ہمیں دعوت قبول کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں سلام کا جواب دینے کا اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ کوئی آپ نے قسم کھا لی ہے، کوشش کریں اپنی قسم کو پوری کریں۔ اور آپ نے ان 7 باتوں کا ہمیں حکم دیا تھا، اور جن 7 باتوں نے آپ سے منع فرمایا تھا وہ یہ تھیں۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ نے ہمیں منع فرمایا تھا، بلکہ سونے کی انگوٹھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، تم میں سے جس کا دل چاہتا ہے وہ آگ کا انگارہ جو ہے وہ پہن لے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا، ریشمی زین پوش استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ یہ جب سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری کے اوپر جو ہے کپڑا رکھتے ہیں تاکہ سواری کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بیٹھنے والے کو نہ چبھیں، کیونکہ بعض اوقات سواری کے اوپر 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، تو وہاں پہ ریشمی کپڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح کس کا بڑا ہوا کپڑا استعمال کرنا، یہ بھی ریشمی کپڑا ہوتا تھا۔ کس ویسے ایک جگہ کا نام ہے۔ ریشم پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا۔ اسی طرح دیباج اور استبرق پہننے سے، دیباج جو ہے یہ موٹا ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس میں سونے کی تاریں ہوتی ہیں، اور استبرق جو ہے یہ باریک ریشمی کپڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ جب یہ چیزیں جو کہ حرام ہیں، ان چیزوں کی خرید و فروخت کرنا اور ان کا تحفہ دینا بھی دوسروں کو حرام ہے۔ ریشم پہننا یہ کافر کے لیے دنیا میں ہے اور مومن کے لیے آخرت میں ہے۔ حدیث نمبر
1340 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک خالص ریشم کا ایک چوغا جو تھا مسجد کے دروازے کے قریب فروخت ہوتے دیکھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اس کو خرید لیں اور آپ اس کو جمعے کے دن پہن لیا کریں یا وفدوں کے آنے پر پہن لیا کریں تو اچھا ہو، جب وہ آپ کے پاس آیا کریں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکمران بھی تھے، دوسرے علاقوں سے اہم لوگ وفدوں کی صورت میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو حضرت عمر کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگ ایسے موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعے کے موقع پر یا وفدوں کی ملاقات کے موقع پر یہ ریشم کا چوغا پہن لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ریشم کون پہنے گا؟ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ جوڑے آئے، آپ نے ایک جوڑا عمر بن خطاب کو دے دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ یہ جوڑا مجھے پہننے کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ آپ نے ایسے ہی جوڑے کے بارے میں جو عطارد کے پاس تھا آپ نے فرمایا تھا، جو کہ آپ نے فرمایا تھا وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جب حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ ایسے خرید لیجئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ ان کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو یا رسول اللہ آپ یہ جوڑا مجھے عطا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے خود تو ایسے جوڑے کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑا میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے خود پہنو۔ حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو مکے میں تھا اور ابھی مشرک تھا۔ تو ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ حدیث نمبر 1341 حضرت عثمان نہدی کی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا جب کہ ہم آذربائیجان میں عتبہ بن فرقد کے پاس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے منع کیا ہے مگر اتنا، اور انہوں نے 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا جو کہ انگوٹھے سے ملتی ہیں، اتنا ریشم پہننے کی مردوں کو اجازت ہے، کہا کہ جو کہ انگوٹھے سے ملتی ہیں، کہا کہ ہاں اس سے مراد ہم نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد بیل بوٹے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد اگر کہ کپڑوں پر اتنا ریشم کے بیل بوٹے اگر بنے ہوئے ہوں تو اس کی اجازت ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آپ کا ایک چوغا تھا آپ کی وفات کے بعد۔ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چوغا تھا جس کے گریبان اور گلے میں آستینوں پر دیباج تھا، یعنی اس کے گریبان میں یہ جو گلا تھا، یہ گلے کا جو گریبان تھا یہاں، اور یہ اس کا گلا تھا یہاں پر، اور آستینوں کے اوپر یہاں پہ 2 انگل دیباج یعنی ریشم، یہ اس کی آپ سمجھے کڑھائی ہوئی تھی، پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، تو اتنا موجود تھا۔ اور وہ لوگ اسے بیماری کے موقع پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے موقع پر پہنا کرتے تھے، اور اب چونکہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے تھے، حضرت اسماء اس کو پانی میں بھگوتی اور اس کا جو پانی تھا وہ بیماروں کو تبرک کے طور پر دیتی تھیں، تو لہٰذا اتنا ریشم مردوں کے لیے جائز ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا دلہا کے لیے جو کپڑے بن رہے ہوتے ہیں، کوئی اچکن یا شیروانی بن رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ تلے کے ساتھ کام ہوا ہوتا ہے، اس کی اجازت زیادہ سے زیادہ 2 انگلیوں تک ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے۔ حدیث نمبر 1342 حضرت علی کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ایک چوغے کا تحفہ دیا گیا، تو میں نے اسے پہن لیا،
پھر میں نے اپنے آپ کے چہرہ مبارک پر اس جوڑے کے پہننے کی وجہ سے غصے کے اثرات دیکھے تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنے خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حدیث نمبر 1344۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی ایک قبا تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔ آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھی، پھر واپس آ کر اسے بڑی شدت سے اتار پھینکا، گویا کہ آپ اس سے سخت نفرت فرماتے ہوں، اور آپ نے فرمایا یہ متقی لوگوں کو ایسے کپڑے پہننے مناسب نہیں ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی اور نماز میں آپ نے اچھا محسوس نہیں کیا اس کپڑے کی وجہ سے، تو آپ کو بڑا برا لگا۔ آپ نے نماز کے بعد اس کپڑے کو اتار کر پھینکا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ایسے کپڑے متقیوں کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کو ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی۔ اب جب جسم میں خارش ہو تو آپ کو پتہ ہے کاٹن پہنے تو بعض اوقات وہ چبھتی ہے، تو ریشم ذرا نرم کپڑا ہوتا ہے، تو اس بیماری کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صحابہ کو ریشم پہننے کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ بطور علاج کے تھی، یہ ان کا ایک عام طریقے کے مطابق نہ تھی۔ حدیث نمبر 1346۔ قتادہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کپڑا سب سے زیادہ پسند تھا؟ حضرت انس کہنے لگے آپ کو ہبرا کا کپڑا سب سے زیادہ پسند تھا۔ یمن، یہ کپڑا جو تھا یمن کا بنا ہوتا تھا، اور داری دار ہوتا تھا، اور سوتی ہوتا تھا، اور موٹا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یمن کا داری دار سوتی موٹا کپڑا پسند تھا۔ حدیث نمبر 1347۔ ابو بردہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمارے سامنے ایک کمبل نکالا اور ایک موٹا تہبند نکالا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض کی گئی تو آپ نے یہ دو کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ دو کپڑے جو تھے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ایک کمبل تھا اور ایک تہبند تھا۔ تہبند موٹے کپڑے کا تھا، آپ نفیس کپڑا نہیں استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارا دل ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ نفیس کپڑا ہو ہم وہ پہنیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ اور دوسری بات ہے جو کمبل تھا، کمبل تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بالوں کا بنا ہوتا ہے، جانوروں کے بالوں کا بنا ہوتا تھا، اور اس میں پیوند لگا ہوا تھا، تو تہبند آپ نیچے پہننے کے لیے استعمال کرتے تھے اور کمبل اوپر لینے کے لیے۔ تو ان دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تھی۔ آپ موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے تھے، بہت نفیس بہت عمدہ کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نہیں پہنتے تھے۔ باقی آپ نے دیکھا وفود سے ملنے کے لیے آپ نے ایک حلہ رکھا ہوا تھا جس کے گریبان پر اور اس کے آستینوں پر ریشم کا کام ہوا تھا، لیکن وہ آپ کبھی کبھار استعمال فرماتے تھے۔ تو کبھی کبھار آپ کے استعمال فرمانے کی وجہ سے وہ جائز تو ہے، لیکن عام طور پر آپ نے موٹا کپڑا استعمال فرمایا۔ حدیث نمبر 1349۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو زمین پہ گھسیٹا۔ 3 لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ جن سے قیامت والے دن جن کو نہ تو رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی جن کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا، اور ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، ٹخنوں سے نیچے جتنا بھی ہے آگ میں ہے۔ یہاں بھی وہی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رحمت کی نظر سے قیامت والے دن نہ دیکھے گا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا جو ہے اس کو زمین پر گھسیٹا۔
حدیث نمبر 1351 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اثناء میں کہ ایک آدمی ایک ریشم کا حلہ اس نے پہنا ہوا تھا، حلے سے مراد چوغا، اس کو اپنا نفس بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس نے اپنے بالوں پر کنگھی کی ہوئی تھی اور انہیں خوب سنوارا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ایک آدمی جو تھا اس نے بڑا شاندار ریشمی کپڑا پہنا ہوا تھا اور اس ریشمی کپڑے میں اسے اپنا آپ بڑا اچھا لگ رہا تھا، میں کوئی شے ہو گیا ہوں، میں نے بڑا شاندار کپڑا پہنا ہے، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا تھا، اسے اپنا آپ بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اس نے اپنے بال بھی خوب سنوارے ہوئے تھے، تو اپنے تکبر میں مٹک مٹک کے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر دنس گیا۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسے یہی سزا ملی، بلکہ وہ قیامت تک زمین کے اندر 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 نیچے ہی نیچے دنستا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ سزا اس کے کس چیز کی مل رہی ہے؟ کس چیز کی مل رہی ہے؟ تکبر کی۔ میں یہ خاص طور پہ خواتین سے کہنا چاہتی ہوں، ہم عورتیں جب کوئی ذرا نہا دھو لیتی ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتی ہیں، تو آپ دیکھیں نا ہمارے دل میں بھی ایسے خیال آ جاتے ہیں، ہمیں اپنا آپ جناب علی ہم کو اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ اگر کوئی خوبصورت کپڑے پہنے ہو، میک اپ کیا ہو، زیور پہنا ہو، تو آپ یہ دیکھ لیجئے عام لباس میں اور اس طرح کے لباس میں ہمارے سوچنے کا انداز فرق ہو جاتا۔ یہ سوچ لیجئے اس آدمی کا بھی یہی معاملہ تھا۔ لباس پہننے کی آپ کو اجازت ہے، آپ کو خوبصورت لباس پہننے کی بھی اجازت ہے، آپ کو پسندیدہ لباس پہننے کی بھی اجازت ہے، لیکن دو چیزوں کی ممانعت ہے۔ کون سی دو چیزوں کی؟ نمبر 1، ریا نہیں کرنا، اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں۔ عورتوں کو شوق ہوتا ہے آج جی شادی میں جانا ہے اور شادی میں میرے کپڑے سب سے شاندار ہونے چاہیے، یہ جو ہے نا میں نے سب سے لوگوں کو دکھانے ہیں اور سب سے زیادہ شاندار میرے کپڑے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں دکھانا جو ہے یہ حرام ہے، دکھانا حرام ہے، ریا ویسے ہی حرام ہے۔ آپ اچھا کپڑا پہنیں، آپ اپنی پسند کا کپڑا پہنیں، آپ کو جو کڑھائی اچھی لگتی ہے وہ کروا لیں، اپنی خوشی پوری کر لیں، لیکن ریا کریں یہ حرام ہے، ریا شرک ہوتا ہے، کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے تکبر منع ہے، وہ پہن کے جب عورت اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ پڑے نا، اور میں سچی بات بتاؤں جب انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے تو دل میں خیال تو ضرور ہی آتا ہے خیال، اس وقت اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں تکبر میں نے نہیں کرنا، تو تکبر بھی حرام ہے اور ریا بھی حرام۔ ان دو پابندیوں کے ساتھ آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ دو پابندیاں کر لیں تو پھر یہ جو 2.5 لاکھ کے جوڑے ہوتے ہیں نا یہ سارے آپ خریدنا بند کر دیں گے، کیونکہ کپڑا پہننا جو ہے تن ڈھانکنے کے لیے یا زینت کے لیے بھی بہت کم قیمت میں بھی جسم ڈھانکا جا سکتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے کہ میرے جیسا کپڑا کسی کا نہ ہو، اور خاص طور پہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے لو یہ تو ساروں نے پہن لیا، میں نے یہ پرنٹ نہیں پہننا، یہ تو پرنٹ صرف مجھے ہی پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات تکبر، ریا اور تکبر، ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ حدیث میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اثناء میں کہ ایک آدمی نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس میں اسے اپنا نفس بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا نفیس چوڑا پہنا ہوا تھا، اپنے اوپر فخر کرتا ہوا جا رہا تھا، اس نے اپنے بالوں کو بھی خوب سنوار کے رکھا ہوا تھا، اور اسے زمین پھٹی اور اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا جائے گا۔ یہ اسے سزا ایک دفعہ نہیں ملی بلکہ اسے یہ قیامت تک ملتی رہے گی، وہ نیچے ہی نیچے جاتا ہی رہے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما أبدا